بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان انڈیا کے میچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور بڑا ہی دلچسپ، بڑا ہی انٹرسٹڈ اور بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ قسم کا میچ تھا، اور اس میچ کا فیصلہ جو ہے وہ آخری بال پہ ہوا۔ اس سے پہلے 2000 میں 50 اوور کا ODI میچ تھا پاکستان انڈیا کا، اس کا بھی لاسٹ بال پہ فیصلہ ہوا تھا، اور اس میں وقار یونس اور ثقلین مشتاق بیٹنگ کر رہے تھے، اور لاسٹ بال پہ پاکستان کو 1 رنز چاہیے تھا۔ وینکٹیش پرساد نے بال بیٹ کرا دی تھی ثقلین مشتاق کو، اور وکٹ کیپر کے ہاتھوں سے بھاگ کے 1 رنز بنا لیا تھا پاکستان نے۔ پرتھ کے کرکٹ اسٹیڈیم پہ وقار یونس کی کیپٹنسی میں پاکستان نے یہ میچ جیتا تھا لاسٹ بال پہ۔ آج پھر پاکستان انڈیا کا میچ لاسٹ بال پہ گیا۔ اس سے پہلے جاوید میانداد نے آخری بال پہ چھکا مار کے میچ جتایا تھا، اور یہ تیسرا میچ ہے جو لاسٹ بال پہ گیا ہے۔ 2 پاکستان جیتا، آج کا میچ پاکستان ہار گیا۔ اس وقت کے میچوں کی ہم بات کریں اگر، تو اس وقت ہمارے پلیئر تھے جو وہ مشکل وقت میں اعصاب کو قابو میں رکھ کے کھیلتے تھے، چاہے وہ وقار یونس ہوں، چاہے ثقلین مشتاق ہوں، چاہے جاوید میانداد ہوں۔ جیسے جاوید میانداد نے اعصاب کو قابو میں رکھ کے 6 مارا تھا، اور وہ بھی حالانکہ نو بال تھی، فل ٹاس بال چیسٹ پہ آئی تھی۔ اور پھر جو میچ پاکستان پرتھ میں جیتا تھا اس سے انڈیا سے، اس میں پاکستان کو لگ بھگ 5 اوور میں 45 رنز چاہیے تھے، اور مین بیٹسمین پاکستان کے محمد یوسف آؤٹ ہو گئے تھے اور 8 وکٹیں گر چکی تھی۔ 30 پہ 45 تھے۔ ثقلین مشتاق اور وقار یونس کھیلتے رہے اور بہت اچھی ہٹنگ کی انہوں نے، اور کرتے کرتے لاسٹ اوور تک میچ گیا، اور لاسٹ بال پہ جو ہے پرساد نے بال بیٹ کرا دی تھی، اور دانش مونگیا تھا انڈیا کا وکٹ کیپر، یا دانش مونگیا تھا بالکل، اس کے ہاتھ سے رنز بنا لیا تھا پاکستان نے۔ سبا کریم تھا یا دانش مونگیا تھا، لیکن یہ کہ وہ کیپر کے ہاتھ سے لاسٹ رنز بنا اور پاکستان وہ میچ جیت گیا۔ اب بات کرتے ہیں آج کے اس سنسنی خیز میچ کی۔ ہمیشہ روایتی الفاظ سننے کو ملتے ہیں، آپ جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، لڑ کے ہارے ہیں غلطیوں سے سیکھیں۔ یہ ابھی ہو گئی ہیں بورنگ قسم کی باتیں، اور یہ باتیں بور کرتی ہیں۔ ٹیم پاکستان ہماری اپنی ٹیم ہے، ہم اس کو بیک کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن مثبت تنقید ہمارا حق ہے، اور ہم کھیلوں کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ بے شک اپنی کچھ انجریز کی وجہ سے نہیں کھیل سکے، اس کھیل میں مقام نہیں بنا سکے، لیکن ہارڈ بال کو میں نے کھیلا ہے، اور فزیکل ایجوکیشن جو ہے وہ میرا سبجیکٹ ہے۔ میری مطلب یہ کہ گیم کے حوالے سے اویئرنیس ہے۔ میں نے MSc کی ہے اسی فیلڈ میں، اور گیموں کے مطلب رولز ریگولیشن، ان کو کھیلنا دیکھنا باریک بینی سے میں نے کیا ہے، کیونکہ یہ میرا شوق ہے، میرا پیشن ہے، میرا جذبہ ہے۔ یہاں پہ جو بات ہے پاکستان کی ٹیم کی، پاکستان شروع میں ہی کولیپس کر گیا تھا۔ بابر رضوان جو کہ بہت سلو کھیلتے ہیں، آج انڈر پریشر نظر آئے، اور پاکستان جو تھا شروع میں ہی انڈر پریشر رہا۔ رضوان جو تھے وہ بال ان کے ہاتھ میں لگا، اور اس کے بعد مطلب یہ کہ وہ بالکل ہی دھیمے دھیمے سے ڈرے ڈرے سے نظر آئے، اور کافی زیادہ ڈاٹ بالز کھیلنے کے بعد اپنی وکٹ گروائی۔ اور ہم کہتے تھے کہ پاکستان کا مڈل آرڈر کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مڈل آرڈر یہ۔ آج بابر رضوان نہیں تھے تو کیا تھا، وہی جو 160 پاکستان کرتا ہے ان کے بغیر بھی کر دیا۔ افتخار نے کیا، شان مسعود نے کیا، اور بعض دفعہ لوور آرڈر میں آ کے نواز وغیرہ، شاداب وغیرہ کر جاتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف جو فائنل تھا وہ بھی آپ کو نواز اور افتخار نے ہی جتایا تھا، اور اس میں جو ہے اپنا حیدر علی نے بھی کلین ہٹنگ کی تھی۔ تو مڈل آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے پاکستان کی ٹیم وہ واحد ٹیم ہے۔ آج مطلب دکھا رہے تھے ڈیورنگ میچ کہ سب سے سلو سٹرائک ریٹ کے حساب سے کھیلنے والی ٹیم ہے یہ۔ T20 میں پہلے 6 اوور میں سب سے سلو سٹرائک ریٹ سے کھیلنے والی ٹیم پاکستان کی ہے، اور جب آپ اتنے سلو سٹرائک ریٹ سے کھیلیں گے تو آنے والے مڈل آرڈر پہ پریشر پڑتا ہے، اور پریشر پڑا ہے انگلینڈ سیریز میں، پڑا ہے ایشیا کپ میں، پڑا ہے۔ یہ بہت سلو کھیلتے ہیں رضوان اور بابر، اور سلو کھیلنے کے بعد وکٹ بھی گنوا دیتے ہیں، اور پھر مڈل آرڈر پہ پریشر پڑتا ہے، لیکن آج مڈل آرڈر نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ اب بات کرتے ہیں جو پاکستان کی ٹیم کی بیسک خامیاں جو ہمیشہ نظر آتی ہیں، جو ہمیشہ مطلب یہ کہ جن کی وجہ سے پاکستان ہارتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، پینک۔ خاص مرحلے پہ، بہت ہی امپورٹنٹ مرحلے پہ پاکستان کی ٹیم پینک کر جاتی ہے۔
जैसे शाहिद शाह अफरीदी सेमीफाइनल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा, 3 छक्के खा गए, मुश्किल मरले पे हसन अली ने कैच छोड़ दिया। ऐसे मरले पे अमूमन पाकिस्तान की टीम जो है वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती और प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर सकती और हाथ पांव फूल जाते हैं। ऐसे में एक जो है वो कैप्टन जो है वो रोल मॉडल होता है, और बदकिस्मती से बाबर आज़म की कहते हैं क्लास है, सब कुछ है, लेकिन बाबर आज़म मिसबा की तरह हैं, मुश्किल वक्त में मैच हराने वाले प्लेयर हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया का 2007 में मैच था और पोल का मैच था, और वो मैच जो था उसका आखिरी बॉल पे फैसला नहीं हुआ था, आखिरी बॉल पे टाई हो गया था। 2 बॉलों पे पाकिस्तान को 1 रन चाहिए थे और मिसबा उल हक नहीं बना सके थे। फिर उसी वर्ल्ड कप का फाइनल था, 4 बॉलों पे 6 रन चाहिए था, लास्ट विकेट थी और मिसबा उल हक आउट हो गए थे। मिसबा उल हक जिस तरह मुश्किल में मैच हरवा देते हैं, बाबर आज़म में भी ये खूबी है कि वो मुश्किल वक्त में भले उन्होंने सेंचुरी की हो, मैच वो हरा देते हैं। उसकी मैं आपको मिसालें देता हूँ। उसकी एक मिसाल है, पाकिस्तान इंडिया जिम्बाब्वे का मैच हो रहा था पिंडी स्टेडियम में। बाबर आज़म ने उस मैच में 116 रन्स किए थे। 116 पे बाबर आज़म खेल रहे थे और पाकिस्तान को 12 बॉलों पे सिर्फ 17 रन्स चाहिए था। तो बाबर आज़म ने 2 डॉट बॉलें खेल के अपनी विकेट गंवा दी और प्रेशर में ले आए पाकिस्तान टीम को, और पाकिस्तान मैच हार गया। मतलब बाबर आज़म 12 बॉलों पे सेंचुरी बनाने के बावजूद 17 रन्स नहीं बना सके। और दूसरी तरफ देखें, जिस प्लेयर से हम उनका कंपेयर करते हैं, विराट कोहली, 18 बॉलों पे 48 रन्स थे। 18 बॉलों पे 48 रन्स पाकिस्तान टीम को चाहिए होते तो ऐसा सोचना भी गुनाह था, ऐसा सोच भी हम नहीं सकते थे, इसका तसव्वुर भी नहीं है, ये ख्वाब में भी मुमकिन नहीं था। 18 बॉलों पे 48 रन 16 के रन रेट से, और ये मेरे ख्याल से बड़ी टीमों के मैच में हिस्ट्री में मैंने पहली दफ़ा देखा है कि इतना ज़्यादा 16 का रन रेट चाहिए हो और चेज़ हुआ। इसके अलावा आगे आए, 18 पे 48, फिर 8 बालों पे 29 रन चाहिए थे। 8 बालों पे 29, मतलब 8 को 4 से ज़रब दो तो 32 आता है। हर बॉल पे मतलब 8 बालें थी, तो हर बॉल पे उन्हें चौका मारना था। तो इसको कहते हैं क्लास, कि विराट कोहली ने अपने रन जिन्हीं किए मैच जितवाया। 8 बालों पे 29 रन कोई आसान बात नहीं है। उन्होंने मतलब ये कि हिटिंग की, क्लीन हिटिंग की और हारिस सोहेल को हिटिंग की। और जब काउंटर अटैक करती है कोई टीम पाकिस्तान पे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो इंडिया हो, बड़ी टीमें जब पाकिस्तान के ऊपर काउंटर अटैक करती हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं, तो पाकिस्तानी बॉलर्स के हाथ पांव फूल जाते हैं। ऐसा एशिया कप के एक मैच में देखने में आया था, जब 12 बालों पे 22 रन चाहिए थे, तो उस वक्त भी हारिस रऊफ पे काउंटर अटैक किया था हार्दिक पांड्या ने, और 4 चौके मार दिए थे और 16 रन दे दिए थे हारिस रऊफ ने। आज सारे मैच का दारोमदार इन 2 बॉलों पे था। 8 बॉलों पे 28 था। अगर हारिस रऊफ 2 चौके भी खा जाते तो आखिरी ओवर में 20 रन बचते थे, या एक छक्का खा लेते या 2 बॉलें वो मतलब बीट कर देते तो इंडिया मैच हार जाता। लेकिन उन्होंने 2 छक्के खाए और आखिरी ओवर में 16 रन। स्पिनर के लिए बचाना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद पहली बॉल पे विकेट मिली, और फिर करते करते 3 बॉलों पे 13 रन, और फिर नवाज़ ने नो बॉल की और उस पे छक्का भी खा गए। और फिर मतलब ये कि नवाज़ ने भी मतलब ब्लंडर किए थे कि 3 दफ़ा आखिरी ओवर में पाकिस्तान को मैच में वापस आने का मौका मिला। एक पहली बॉल पे हार्दिक पांड्या आउट हुए तब मिला, फिर मतलब दूसरी दफ़ा मौका उस वक़्त मिला जब 3 बॉलों पे 13 रन था, तो उस वक़्त भी नवाज़ ने मतलब ये कि वो मौका गिनवाया और 6 खा लिया। और फिर लास्ट बॉल पे 2 रन्स थे और बॉलर आया हुआ था बैटिंग के लिए। अमूमन ऐसा होता है कि बॉलर्स के लिए जब नया हो क्रीज पे, नया नया आया हो, वो भी बॉलर बैट्समैन हो, और इस सूरत हाल में आखिरी बॉल पे 2 रन्स बनाना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन वहाँ पे भी हमारे नवाज़ साहब जो हैं उनके हाथ पांव फूल गए, जैसे पाकिस्तानियों के ऐसे मौके पे फूल जाते हैं, प्रेशर में मतलब इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, असाब काबू में नहीं रहते, असाब शल हो जाते हैं। उन्होंने एक बॉलर को वाइड बॉल करा दी। मैं एक और मिसाल देता हूँ असाब शल होने से, कि स्पिनर ही बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का मैक्सवेल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का दुबई में वनडे मैच था, शाहिद अफरीदी कैप्टन थे, और पाकिस्तान को 6 बॉलों पे 5 रन चाहिए थे, और सोहेल तनवीर और मोहम्मद इरफान बैटिंग कर रहे थे, और उन्होंने वो पूरा ओवर मिस कर दिया था। तो ऐसे मौक़ों पे हमारी टीम जो है हार जाती है।
تو آگے یہ کہتے ہیں کہ لڑکے آ رہے ہیں، حوصلے بلند ہوئے ہیں. نہیں، مجھے میری اوپینین جو ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے کہ جب آپ اتنا جیتا ہوا میچ، 8 اوور میں 100 رنز چاہیے تھے تو آپ نے وہ بنوا دیے، 3 اوور میں 48 رنز بنوا دیے. تو ایسا کرنے کے بعد میرے خیال سے کسی ٹیم کے حوصلے پست ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں فائٹ کا کریڈٹ تو ہم انڈیا کو دیتے ہیں. انڈیا تو ون سائیڈڈ آ رہا تھا، 30 پہ 4 آؤٹ ہو گئے تھے، 6 اوور ہو گئے تھے. اور مطلب یہ کہ ایک ناممکن سی صورتحال تھی. پاکستانی ٹیم ہو تو وہ تو گیو اپ کر دیتی ہے ایسی صورتحال پہ، وہ تو جیتنے کی کوشش ہی نہیں کرتی. جیسے آپ نے دیکھا تھا انگلینڈ کے خلاف لاسٹ ODI میں رضوان اور بابر اعظم شروع میں آؤٹ ہوئے، تو اس کے بعد خوشدل شاہ اور افتخار اور شان مسعود بیٹنگ کرتے رہے، تو انہوں نے جیتنے کی کوشش ہی نہیں کی اور وہ پاکستان میچ بہت بری طرح سے ہارا تھا. تو ایسے موقع پہ پاکستانی ٹیم ہوتی تو وہ گیو اپ کر دیتی، وہ تو جیتنے کی کوشش ہی نہ کرتی. لیکن بڑی ٹیمیں ہیں، انڈیا، آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، یہ جیت کے لیے کھیلتی ہیں، اپنی ذات یا ذاتی سکور کے لیے نہیں کھیلتی. اور یہ میسج بابر اعظم کے لیے ہے کہ بابر اعظم نے آج تک جب بھی مشکل وقت آیا ہے، ان کو یہ کوہلی کی اننگز بابر اعظم کے لیے لیسن ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں کلاس، اس کو کہتے ہیں پلیئر، اس کو کہتے ہیں لیجنڈ، اس کو کہتے ہیں رول ماڈل. جیسے انضمام ہوتے تھے تو رول ماڈل ہوتے تھے، وہ میچ جتوا کے آتے تھے. جاوید میاں ہوتے تھے تو رول ماڈل ہوتے تھے، میچ جتوا کے آتے تھے. عمران خان لیجنڈ تھے، میچ جتوا کے آتے تھے. اسی طرح اپنا وسیم اکرم لیجنڈ تھے، میچ جتواتے تھے. وقار یونس لیجنڈ تھے، میچ جتواتے تھے. شاہد افریدی لیجنڈ تھے، میچ جتواتے تھے. لیکن یہ کہ موجودہ ٹیم میں کوئی ایسا لیجنڈ نہیں ہے کہ جو میچ جتوا سکے، اس کو فنش کر سکے. جس کی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ بابر اعظم پڑھیے، بابر اعظم اس پارٹ 2 آف مصباح. یہ مشکل وقت میں میچ ہرا دیتا ہے، بھلے اس نے 150-200 کیا ہو، یہ آپ کو مشکل وقت میں کام نہیں آئے گا. اس کی اننگز کا کیا فائدہ ایسی سینچری کا، ایسی اننگز کا، جب آپ میچ ہروا دیں. اس کی 2-3 مثالیں بابر اعظم کی میں دے سکتا ہوں. ایک زمبابوے والے ODI کی میں نے آپ کو بتائی، اس نے سینچری کی، پاکستان میچ ہار گیا. آسٹریلیا کے خلاف ایک ون ڈے تھا، اس نے سینچری کی، ہار گیا. اکثر جس میچ میں سینچری کرتا ہے میچ پاکستان ہار جاتا ہے. سیلفش اننگز ہوتی ہے، ٹیم کے کام نہیں آتی. اور اس کے علاوہ مطلب یہ کہ بابر اعظم نے جہاں پہ تیز کھیلنا ہوتا ہے T20 میں، وہاں پہ یہ سلو کھیلتا ہے، اور جہاں پہ ٹیسٹ میں رکنا ہوتا ہے وہاں پہ یہ نکل کے مارتا ہے. جس کی ایک مثال میں نیوزی لینڈ کے خلاف دبئی میں ہونے والے ٹیسٹ کی دے رہا ہوں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ تھا. پاکستان کا میچ پھنسا ہوا تھا اور پاکستان کو صرف 6 اوور بلاک کرنے تھے، اور بابر اعظم کے ساتھ ٹیلنڈر کھیل رہے تھے، 4 وکٹیں باقی تھیں. تو وہ مطلب 6 اوور بابر اعظم روک دیتے، جو کہ ان کا شوق ہے، بلاک کرتے ہیں جیسے 2020 میں. تو بابر اعظم نے اس ٹیسٹ میچ میں باہر نکل کے شاٹ مار دی، جس کو سوسائڈل شاٹ ہی کہیں گے، اور وہ آؤٹ ہو گیا باہر نکل کے ٹیسٹ میچ میں. مطلب جیت کے کوئی آثار ہی نہیں ہے، 6 اوور بلاک کرنے ہیں اور میچ ڈرا کرنا. تو وہاں انہوں نے نکل کے شاٹ مار دی، اسٹوپڈ شاٹ، اور وہ میچ پاکستان ہار گیا. ایک ایک چیز ہمیں یاد ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ زمبابوے والا ون ڈے انہوں نے اس طریقے سے مطلب یہ کہ ہروا دیا. پھر رضوان کی کئی اننگز دیکھی ہیں ہم نے، جو ایشیا کپ کا میچ تھا پاکستان انڈیا سے جو جیتا تھا، اس میں مطلب رضوان نے ایند موقع پہ اپنی وکٹ گنوا دی تھی بالیں ڈاٹ کھیل کے. وہ تو شکر ہے کہ آخر میں آ کے اس وقت آصف علی کی ہٹیں لگ گئی تھی اور پاکستان وہ میچ جیت گیا تھا، اور آصف علی کا کیچ ڈراپ ہوا تھا جو ایشیا کپ کا میچ پاکستان جیتا تھا انڈیا سے. تو یہ بہرحال یہ کہ ساری صورتحال ہے. اور اس میں بابر اعظم کو لرن کرنا چاہیے کوہلی سے، کہ کوہلی کی اننگز جو ہوتی ہے وہ میچ وننگ اننگز ہوتی ہے، وہ اپنی ٹیم کو جتواتا ہے. اس کے اننگز سے انڈیا جیتا ہے، کوہلی نے انڈیا کو جتوایا ہے. بابر اعظم کو چاہیے کہ وہ میچ کو فنش کیا کرے آخر تک، جیسے کوہلی کرتا ہے، جیسے میاں لوگ کیا کرتے تھے، انضمام کیا کرتا تھا، جیسے عمران خان کیا کرتے تھے، جیسے وراٹ کوہلی. موجودہ پرانوں کو چھوڑو، آپ موجودہ دور میں مطلب یہ کہ وراٹ کوہلی کی مثال ہے کہ یار کس طریقے سے اس نے میچ کو فنش کیا اور اس کی اننگز ٹیم کے کام آئی. بابر اعظم کے ہاں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے. اور پھر پاکستانی بالر ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ کلاس بولنگ اٹیک ہے، ورلڈ کلاس بولنگ اٹیک ہے. بھائی کہاں سے ورلڈ کلاس بولنگ اٹیک آ گیا کہ جو 3 اوور میں 48 چاہیے ہوں تو ڈیفینڈ نہ کر سکے. ایسی ٹیمیں ہیں ورلڈ کلاس بولر، ان کو کہتے ہیں جو 6 اوور میں 48 ڈیفینڈ کیے ہیں. بمراہ لوگوں نے کیے ہیں، ہم نے دیکھا ہے.
سری لنکا کے سپنرز نے کیا تھا، آخری اوور میں 8 رنز ڈیفینڈ کیے تھے، میکسویل نے آخری اوور میں 6 رنز ڈیفینڈ کیے تھے۔ پاکستان کا بالر ہم کہتے ہیں ورلڈ کلاس بالنگ اٹیک ہے، بھائی شروع میں آپ آؤٹ کر گئے ہو تو کیا فائدہ، آخری 3 اوور میں آپ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ 50 رنز بچا سکو۔ 3 اوور میں 50 رنز کوئی چھوٹا سکور نہیں ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ، سمندر ہے، بہت بڑا سکور ہے یہ، اور اتنا بڑا سکور آپ چیز کروا دیں تو آپ کہیں کہ ورلڈ کلاس بالنگ اٹیک ہے۔ نو، ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں، اعصاب جواب دے جاتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے، پریشر ہینڈل کرنا ان کو نہیں آتا، ہاتھ پاؤں ان کے پھول جاتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ حارث سہیل اتنی 2 بالیں رہ گئی تھی، وہ 2 بالیں یارکر کیوں نہیں کی؟ وہ یارکر کرتا، مطلب یہ کہ سیدھا اس کو دے رہا ہے لیگ سائڈ پہ، اور انڈینز تو شارٹ پچ کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ ماری اٹھا کے اس نے۔ تو یہی صورت، یہی چیز ہم نے آسٹریلیا کے سیمی فائنل میں دیکھی، یہی چیز ہم نے آج کے میچ میں دیکھی کہ پریشر میں چاہے ہمارے بیٹر ہوں چاہے ہمارے بالرز ہوں، وہ پریشر میں بڑے میچ کا بڑا پریشر نہیں لے سکتے، پریشر میں کھیلنے کی کیپیسٹی اس ٹیم کی نہیں ہے، اس لیے اس ٹیم سے اتنی ایکسپیکٹیشنز نہ لگائیں، اس ٹیم سے ایکسپیکٹیشنز نہ لگائیں۔ آج جو شکر ہے فیلڈنگ اچھی ہوئی تھی، ورنہ جو ہاردک پانڈیا کا کیچ تھا مجھے لگ رہا تھا کہ بابر اعظم چھوڑ دے گا، اور ایسے موقع پہ پاکستانی کیچ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے اعصاب جو ہیں وہ شل ہو جاتے ہیں پریشر میں، مطلب یہ کہ پریشر ہینڈل کرنا نہیں آتا ان کو، اور بہت ہی مطلب یہ کہ میچ اچھا میچ تھا، لیکن یہ کہ اس کا کریڈٹ انڈیا کو دینا چاہیے کہ ون سائیڈڈ انڈیا ہار رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا 30 پہ 4 آؤٹ ہو جائیں 6 اوور میں تو دوسری ٹیم بری طرح ہارتی ہے، جیت کا تو وہاں کنسیپٹ ہی نہیں تھا۔ انڈیا کو کریڈٹ دے دیا جاتا ہے کہ انہوں نے میچ کو بنایا، اس میں دلچسپی اور سنسنی خیزی پیدا کی، اور پھر میچ وہ لے بھی گئے، اور نواز نے بھی مطلب بلنڈر کیے، اور آگے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ غلطیوں سے سیکھے، اور پریشر میں ہاتھ پاؤں اپنے نہ پھولیں ان کے، اور دماغ سے کام کریں۔ اور حارث رؤف نے یہ دوسرا میچ پاکستان کو ہروایا، اس سے پہلے ایشیا کپ کا ایک میچ میں ہاردک پانڈیا سے 1 اوور میں 4 چوکے کھا گئے تھے، آج 2 چھکے کھا گئے۔ نواز نے بھی اس میچ میں چھکا کھایا تھا ہاردک پانڈیا سے، آج پھر انہوں نے گندی بالنگ کی، اور نواز نے 1 اوور میں پہلے بھی 20 رنز دیے تھے، نیوزی لینڈ کے اگینسٹ ایک میچ میں انہوں نے 1 اوور میں 22 رنز دے دیا تھا۔ پھر پاکستان اور انگلینڈ کا جو پریکٹس میچ تھا اس میں نواز نے 2 اوور میں 42 رنز دے دیے تھے، 2 اوور میں 42 رنز انگلینڈ پاکستان کے وارم اپ میچ میں نواز نے دیے، پھر نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کا جو T20 میچ تھا اس میں 1 اوور میں 22 دیے، آج پھر 1 اوور میں 20 دیے۔ تو جب نواز کو 1 اوور میں 20 22 رنز پڑ رہے ہیں تو محمد نواز پاکستان کی کمزور کڑی ہے، یہاں پہ 5واں بالنگ جو آپشن ہے پاکستان کے پاس نہیں ہے بدقسمتی سے، جس طرح پچھلے ورلڈ کپ میں حسن علی پاکستان کی کمزور کڑی تھا، اور اس دفعہ وہ شاہین میں بھی وہ دم خم نہیں نظر آ رہا، کیونکہ شاہین شاہ بھی فلی فٹ نظر نہیں آ رہے، اور جس طرح عثمان شنواری، محمد زاہد، حسن علی فٹنس مسائل کا شکار ہو کے بیکار ہو گیا، ابھی شاہین شاہ میں بھی مجھے وہی چیز لگ رہی ہے کہ ابھی ان میں وہ بات، وہ دم خم نہیں رہا آفٹر انجری، جو کہ آج کے میچ میں ہم نے دیکھا۔ اور دوسری جو چیز تھی پازیٹیو، اس میں پاکستان کے مڈل آرڈر افتخار کا اچھا پرفارم کرنا، اور بہت کلین ہٹنگ ان کی جانب سے، شان مسعود کی بہت اچھی اننگز تھی، اور پاکستان کی پوری ٹیم ان کی اننگز کے گرد کھیلی، اور فیلڈنگ اچھی تھی پاکستان کی، 1 رن آؤٹ بھی کیا پاکستان نے، اور مشکل مرحلے پہ کیچ بھی لیا، لیکن یہ کہ وہی جو بات ہے کہ بالرز کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اور حارث رؤف وہی غلطیاں جو ایشیا کپ والے میچ میں آخری اوور میں پٹے، آج پھر پٹے۔ بمراہ کیوں نہیں پٹتا، انڈین بالر کیوں نہیں پٹتے، باقی ٹیموں کے بالر ایسے موقعوں پہ کیوں نہیں پٹتے، آپ ہی کیوں پٹتے ہیں، ہمیشہ پٹتے ہیں، ایک بار نہیں پٹتے، بار بار پٹتے ہیں، ہر بار پٹتے ہیں، اور کب اس پٹنے سے آپ لوگ جو ہے وہ آپ کا پٹنا بند ہو جائے گا۔ اور بہت ہی بڑا ٹارگٹ تھا جو مطلب 3 اوور میں 50 آپ نے چیز کروا دیے، جو یہ شو کرتا ہے کہ آپ میں مطلب یہ کہ وہ بالنگ پاکستان کا بہت ویک پوائنٹ ہے، جس کو ہم سٹرانگ سمجھتے ہیں وہ سٹرانگ نہیں ہے، جو 3 اوور میں 50 ڈیفینڈ نہ کر سکے وہ ورلڈ کلاس بالنگ اٹیک نہیں ہو سکتا۔ ورلڈ کلاس بالنگ اٹیک 6-7 اوور میں 50 رن ڈیفینڈ کر جاتے ہیں، بمراہ آخری اوور میں 7-8 رنز نہیں بننے دیتا تھا، اسی طرح بہت سارے بولر ہیں، اور سیم کیورن جو تھا انگلینڈ کا چھوٹا سا لڑکا ہے 17 سال کا، آپ دیکھیں اس کو، پچھلے جو سیریز ہو رہی تھی آسٹریلیا ورسس انگلینڈ، تو 18 بالوں پہ 23 رنز چاہیے تھے آسٹریلیا کو،
اس نے نہیں بننے دیے. اس نے مطلب یہ کہ میتھیو ویڈ جس نے شاہین شاہ کو جوڑ کے 3 چھکے مارے تھے، سیم کیورن نے اس کو باندھ کے رکھا اور اس کے مطلب یہ کہ ایسی بولنگ کی، ایسی ورائٹی کرائی کہ وہ آؤٹ ہوا، اور آخری اوور میں مطلب 13-14 رنز اس نے ڈیفینڈ کیے. یہ شاہین شاہ کو اس چھوٹے بچے سے سیکھنا چاہیے کیسے بولنگ کی جاتی ہے ڈیتھ اوور میں مشکل مرحلے پہ. حارث راؤف کو ان سے سیکھنا چاہیے، تو بابر اعظم کو وراٹ کوہلی سے سیکھنا چاہیے. ٹیم میں بہت خامیاں ہیں اور ان خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. کوچنگ سٹاف کو ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، ان کا شرف کو نکالنا چاہیے، اور امید ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اگلے میچوں میں اچھا کھیلے اور اچھا پرفارم کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.